اگر آپ نے میرا جو سیکنڈ لاسٹ ولاگ ہے وائی آئی باٹ سو مینی ڈسٹبنس، اگر آپ نے وہ ولاگ دیکھا ہے تو اس میں نے لائبریری کے حوالے سے بات کی تھی اور کچھ بکس بھی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان بکس کو ریڈ کرنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ کافی این جی اوز ہیں، کافی تنظیمیں ہیں، کافی ادارے ہیں جو کہ ڈائیورسٹی پر کام کر رہے ہیں، ڈائیورسٹی قائم کرنے کے لیے، لیکن ایک اہم وجہ جو میں نے فائنڈ آؤٹ کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وہ وجہ ہے ڈائیورسٹی کو خراب کرنے کی اور ایک امن و امان کو خراب کرنے کی۔ جب میں بکس ریڈ کر رہا تھا تو مجھے اس کتاب کو سمجھنا، اس کے سبجیکٹ کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا۔ وہ بکس ایک ہائی اسکول کے پرائمری کلاس کے بچے کی ہیں اور مجھے سمجھنے میں اتنا مشکل ہے، لیکن جو ہائی اسکول کا بچہ ہے، پرائمری کا بچہ، وہ ان کتابوں کو پڑھ رہا ہے اور وہ کتابوں میں بالکل ایک بہترین چیزیں تھیں۔ واقعی جو کہانیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ پریکٹیکلی دکھائی بھی گئی ہیں اور بچوں سے وہ ایکٹیویٹیز بھی کروائی جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایک اردو میڈیم کا بچہ، چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کا ہو یا چاہے وہ بیچلر کیا ہوا اس نے، تو وہ اس کے لیے بھی ان کتابوں کو سمجھنا کافی حد تک مشکل ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ یہ بات کی، جو میں نے سنی، اس وقت مجھے اتنا خاص مسئلہ یہ نہیں لگا کہ ہمارے جو ملک میں اس وقت 3 طرح کے ایجوکیشن سسٹم ہیں، ایک انگلش میڈیم ہے، ایک اردو میڈیم ہے اور ایک مدارس۔ تو یہاں سے جو کہا جاتا ہے نا کہ جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ قوم کا مستقبل ہے، لیکن یہیں سے ان بچوں کے اندر تقسیم کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایکسیپٹنس ختم ہو جاتی ہے اور ڈائیورسٹی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اردو میڈیم کے بچے کی تعلیم کا جہاں اختتام ہوتا ہے، وہیں سے انگلش میڈیم کے بچے کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ انگلش میڈیم کے بچے کو کیریئر ڈیولپمنٹ، سافٹ اسکلز، کمیونیکیشن اسکلز اور اس کے علاوہ مختلف ایکٹیویٹیز میں ان کو حصہ دلایا جاتا ہے اور انٹرنیشنلی کانٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں ان کو بھیجا جاتا ہے اور ان کو دکھایا جاتا ہے کہ کون کون سی فیلڈس ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اردو میڈیم کا جو بچہ، میں اپنی خود مثال دے دیتا ہوں، آج تک میں نے اسکول میں کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کی۔ ہمیں صرف اور صرف پڑھایا جاتا تھا اور ہمیں خود بچپن سے بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہم صرف بکس کو اس لیے پڑھتے تھے، ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ پیپر میں ان کے بارے میں سوال آئے گا، ہمیں ان کا جواب دینا ہے۔ اب برعکس اس کے دیکھا جائے کہ انگلش میڈیم کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کو پریکٹیکلی یہ چیزیں کرائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ۔ اب ہسٹری کے بارے میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں کسی کے بارے میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا شخص تھا جس نے یہ کیا۔ اب میں اپنی بات کروں، مجھے نہیں پتا تھا، جتنے بھی ہم نے ہیلن کیلر پڑھی یا جتنے بھی اور سبجیکٹس پڑھے، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ کون ہے شخص، کیوں پڑھ رہے ہیں ہم اس کو۔ تو اس وقت جو مائنڈ تھا صرف اور صرف یہی ہوتا تھا کہ ہمیں پیپر میں پاس ہونا ہے، اس لیے ہمیں پڑھنا ہے۔ میں نے ہائی اسکولس کی جو بکس ریڈ کی تو ان میں مجھے بہترین چیز یہ لگی کہ جو سبجیکٹ ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں پریکٹیکلی طور پر بھی سمجھایا گیا ہے۔ اب جب ان لیولز کے بعد ایک بچہ نکلتا ہے تو ان کے لیے مواقع کی بات کرتے ہیں۔ ایک اردو میڈیم بچے کے لیے کیا مواقع ہوتے ہیں، ایک مدارس کے بچے کے لیے۔ مدارس کا بچہ بالکل ایک معصوم بن جاتا ہے اور وہ الگ دنیا کا حصہ ہو جاتا ہے۔ دینی تعلیم تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اسے حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ انگلش میڈیم کا ہو، اردو میڈیم کا ہو یا مدارس کا بچہ ہو۔ دینی تعلیم تو ہر انسان پر فرض ہے، لیکن یہ جو ایجوکیشن نظام بنا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد انہیں تو کوئی جابس نہیں ملتی۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ اسی کو ہی اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں۔ وہ دنیا کی فیلڈ میں آگے نہیں آ پاتے۔ ان کے اندر ہنر ہوتے ہیں، ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ دنیا کو فیس نہیں کر سکتے۔ اب اس سے ہٹ کے ہم آتے ہیں اردو میڈیم کے بچے پر۔ اردو میڈیم کا بچہ بھی ایک صلاحیت سے بھرپور بچہ ہوتا ہے، لیکن
وہ کیا کبھی اس نے زندگی میں ایکٹیویٹیز نہیں کی، اسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں آیا، اسے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا، اسے کبھی یہی نہیں پتہ چلا اپنے اسکول کے دوران کہ اس کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے، کبھی اس کی کیریئر ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی۔ اب جب میں نے میٹرک کیا تھا تب مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، بس یہی خیال تھا کہ آگے انٹر کروں گا اور یونیورسٹی جاؤں گا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ میں آگے کون سی فیلڈ جوائن کروں، میرے اندر کیا صلاحیت ہے جس کو لیتے ہوئے میں آگے لے کے جاؤں۔ اچھا، انگلش میڈیم میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس پر غور کیا جاتا ہے اور اس کی کیریئر جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ وہ کام کرتے ہیں باقاعدہ ٹیچرس۔ اور یہاں اردو میڈیم میں کیا ہوتا ہے، جب ایک بچے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اب میں ایک مثال لیتا ہوں کہ ایک سنگنگ کی اس میں صلاحیت ہے ایک اردو میڈیم کے بچے کے اندر، تو وہاں کیا کہا جاتا ہے ٹیچرس کی طرف سے، یہ چیزیں بعد میں کر لینا، پہلے آپ اپنی پڑھائی پر دھیان دیں۔ تو بچپن میں ہی جب ایک بچے کی اسکلس کو مار دیا جاتا ہے تو وہ نہ اس طرف کا رہتا ہے نہ اس طرف کا۔ اور اب ہائی اسکول کی بات کریں تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں ایک بچے کے اندر جو صلاحیت موجود ہوتی ہے، سنگنگ ہی لے لیں تو وہاں باقاعدہ میوزک ٹیچرس موجود ہوتے ہیں، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو پلیٹ فارم بھی دیے جاتے ہیں، اسکول میں فنکشنس رکھے جاتے ہیں اور جو مقابلے ہیں ان میں اسکولس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس کو آگے نکلنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کو سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اسٹارٹ کی جرنی ہے وہیں سے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ایک حقیقت ہیں جس پر ہمارے پرائم منسٹر ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک ہماری حکومت نے اس چیز پر عمل نہیں کیا۔ اور اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو باتیں بیان کی، وہ جو میں نے چیزیں سوچی اور جو چیزیں میں نے آبزرو کی وہ آپ سے شیئر کی، اور اس میں بہت ساری چیزیں میں نے مس بھی کی ہوں گی۔ میرا مقصد اس ویڈیو میں صرف اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا تھا، باقی میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، اس پر عمل ہماری حکومت ہی کر سکتی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، وہ اسکولس بنانا جیسے اب بن رہے ہیں، کافی ایسی غریب بستیوں میں ایسے اسکول قائم ہو رہے ہیں جہاں ہائی ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ اگر حکومت کرنا چاہے جہاں صرف ایک سلیبس پر کام کیا جائے اور ایک ہی تعلیم سب کو دی جائے تو پاکستان کو کوئی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، تو ملاقات کریں گے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔